الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں بارے میں سورہ توبہ کی 60 نمبر ایک آیت کریمہ ہے اور کچھ چیزیں اس کے بارے میں رہ گئی تھیں اور وہ آج عرض کرنا تھی۔ یہ قرآن پاک کی ایسی آیت کریمہ ہے جس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کے معاملے میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے سب سے اہم آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں 8 مصارف کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ یہ 8 مصارف کون کون سے ہیں، اور حنین میں جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی تھی اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو اشکالات پیش آئے تھے اور اللہ تعالی نے اس کے بعد اس آیت کو نازل کیا اور منافقین نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ اور ان چیزوں کی تقسیم کے متعلق اعتراضات کیے تھے الیاذ باللہ، اللہ نے ان کا جواب دیا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے تقسیم مال غنیمت کی، یہ صرف اللہ زکوٰۃ کی اور ان چیزوں کی یہ صرف اللہ تعالی نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ انسان اس پہ اپنے اختیار یا اپنے ارادے سے کوئی بات کرے۔ اور اسی لیے اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ منافقین آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں اور اگر آپ انہیں پیسے دیتے رہیے تو وہ خوش رہتے ہیں، اور جب آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تو اس کے بعد وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس آیت کو شروع فرمایا ہے کہ انما الصدقات، بلا شک و شبہ زکوٰۃ جو ہے، اور اس آیت کا ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ انما کے لفظ سے جو اسے شروع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا شک و شبہ، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس بات کی تصدیق کہ یہ منافقین کا اعتراض تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے اور اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ وہ احادیث بھی ہیں جن احادیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا کہ مجھے اس زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے دیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن زیاد صدائی قبیلہ یا نسبت ان کی قوم کی تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری قوم کے لیے آپ جہاد کے لیے کوئی لشکر نہ بھیجیے، اور میں نے انہیں خط لکھا ہے اور وہ سب کے سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر آ جائیں گے۔ اور پھر کے لوگ آئے اور مسلمان بھی ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا جب ایک شخص آیا، حضرت حارث بن زیاد رضی اللہ عنہ نے خود نہیں مانگی زکوٰۃ، بلکہ وہ واقعہ یہ نقل کرتے ہیں کہ میں اس وقت مجلس میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ رقم دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کی تقسیم، یہ جو صدقات آ رہے ہیں ان کی تقسیم کا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی اور غیر نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور اس کے اللہ تعالی نے 8 مصارف ہیں جو متعین فرما دیے ہیں۔ تو یہ احادیث بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ صدقے میں اللہ نے نبی اور غیر نبی کسی کو اختیار نہیں دیا، تو اس سے مراد واجب صدقات ہیں، ضروری صدقے ہیں، کیونکہ جو واجب صدقہ نہیں ہے اس پہ تو اللہ نے سب کو اختیار دیا۔ دیکھیے نا،
جو صدقہ آپ پہ کرنا واجب نہیں، کسی پہ بھی کرنا واجب نہیں، آپ کا جی چاہے تو 100 روپے خدا کی راہ میں نقلی صدقہ کریں، نہ چاہے نہ کریں، تو اور آپ جس کو چاہیں دیں، حتیٰ کہ آپ کافر کو دے دیں، اس کے ساتھ نیکی کر لیں، یہ سب چیزیں آپ کے اپنے اختیار کی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نبی اور غیر نبی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب صدقات کے بارے میں ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں پر اگر 8 مصارف میں تم داخل ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اگر نہیں ہو تو میں نہیں دے سکتا۔ 8 مصارف جو ذکر کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین علیہا، اور چوتھے نمبر پہ المؤلفۃ قلوبہم، 5واں الرقاب، چھٹے الغارمین، اور 7ویں فی سبیل اللہ اور وابن السبیل، یہ 8 مصارف ذکر کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو یہ حکم دیا کہ جو بھی وہ صدقہ نکالتے ہیں یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ فقراء کا حق بنتا ہے اور یہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو آدمی بھی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے بارے میں کئی ایک چیزیں اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنی اصلاح کریں۔ ایک تو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی کسی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس انسان کو مصرف بنا دیا، اگر یہ نہ ہوتا یہ تو پیسے غریبوں کا حق تھا، مجھے کہاں کہاں جانا پڑتا، کیا مصیبتیں پیش آتی، شکر ہے یہ آدمی خود لینے آ گیا ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے گھر نہیں جانا پڑا۔ ایک بزرگ تھے اور ان کے ہاں کچھ لوگ آتے تھے مہمان زیادہ، تو ان کے گھر والوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا 24 گھنٹے کچن سے باورچی خانے سے ہی جان نہیں چھٹتی، ایک تو تمہارے مرید ہی اتنے آتے ہیں، معتکف تمہارے اتنے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو ان سب کا رزق اللہ نے ہمارے گھر بھیج دیا ہے، اگر اللہ یہ حکم دے دیتا کہ ان سب کا اتنے سیر آٹا ہے، اتنے سیر گوشت ہے، اتنی چینی، اتنے چاول ہے، ان کے گھروں میں پہنچا کے آؤ، تو تم سوچو کتنی مصیبت ہوتی، میں اور تم یہی کام کرتے رہتے۔ یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ بیچارے آ کے اپنا حق خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں، اگر یہ نہ لے جائیں تو حق تو ان کا بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو غریب لوگ زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں کبھی بھولے سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہم کوئی ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ان کا حق بنتا ہے اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے خود ہی چلے آئے ہیں، اگر نہ آتے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی تقسیم اور زکوٰۃ کا دینا یہ کوئی ایسی سخاوت نہیں ہے کہ کسی کا شہرہ ہو جائے، کسی کی تعریف کی جائے، یہ بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا سخی ہو گیا ہوں۔ سخاوت تو یہ ہے کہ جو فرض اور واجب مال تھا خرچ کرنا، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ تو کرنا ہی کرنا تھا، نہ کرتا اگر تو اپنے مال کو ہی خراب کرتا، اپنے مال پہ ہی اللہ کا عذاب قیامت میں سے چمٹتا۔ سخاوت یہ ہے کہ فرض اور واجب مال کے علاوہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جیسے نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھنی، اب کوئی آدمی کہے کہ چونکہ 5 وقت کی فرض نماز کوئی پڑھتا ہے اس کے بڑا عبادت گزار ہے، تو بھئی یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، پڑھنا ہی تھا، عبادت گزاری تو یہ ہوئی کہ اس کے علاوہ 100 200 500 یا 50 10 20 نفل جتنے بھی خدا نے توفیق دی اتنے پڑھتا تو نفلی عبادت کرتا، پھر تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اور فرض تو اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں، اور زکوٰۃ جو بنتی ہے ان کی وہ فرض کر لیجئے 10 لاکھ بنتی ہے، 20 لاکھ بنتی ہے، تو اس نے تو دینی ہی دینی ہے، نہ وہ کسی پر احسان کر رہا ہے اور نہ وہ آدمی سخی ہے، بلکہ اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو اپنے مال کی وجہ سے خدا کے ہاں سے اس انسان کو سزا ملتی۔ یہ تو جو کچھ اس نے کیا ہے اپنی جان بھی بچائی، اپنا مال بھی بچائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنے کم لوگ ہو گئے تھے زکوٰۃ دینے والے
کہ بہت سے لوگوں نے امیر المومنین کو لکھا کہ حضرت زکوٰۃ دینی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخر تنگ آ کے لکھوایا کہ میرے پاس زکوٰۃ کا کوئی گنجائش نہیں رہی، اور تم اپنے علاقوں میں دیکھو جس کو دینی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت اگر ہمارے ہاں گنجائش ہوتی کسی مسلمان کو زکوٰۃ دینے کی تو ہم آپ کے پاس کیوں بھیجتے؟ حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف جو آگے آتا ہے اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ارشاد فرمایا۔ اور صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں یہ فرضیت، صحیح بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ فرض ہو گئی تھی کیونکہ سورہ مزمل مکی ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف متعین نہیں ہوئے تھے کہ کہاں کہاں دینا ہے، اور بعض روایات کے مطابق کتنی زکوٰۃ کس چیز پہ آتی ہے، یہ مصارف بھی متعین نہیں ہوئے تھے۔ یہ مدنی صورت میں اس نے متعین کر دیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور کیا چیزیں کیسے ہوں گی۔ مالی معاملات جتنے بھی ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ اسلام کے بالکل آخری حصے میں آئے ہیں، آخری دور میں آئے ہیں، یا اکثر و بیشتر آخری دور میں آئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اول تو حالات ہی پہلے زمانے میں مالی اعتبار سے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مالی معاملات کسی بھی قوم کے تبدیل کرنا یہ اتنی آسان چیز نہیں۔ حتیٰ کہ سود کو دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے سال سوا سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور سود کے نظام کو ختم کیا گیا ہے، وگرنہ ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نظام میں گزری ہے جہاں لوگ سود دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے تھے اور اس بات کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے باقاعدہ جو چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ بہت دیر کے بعد ہوئی، تو اس لیے نماز کی طرح اجماع ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور قرآن اور حدیث کی نصوص ہیں کہ یہ صدقات واجبہ ہیں، اور واجب صدقات جو ہیں وہ انہی 8 مصارف میں ہیں، اور نفلی صدقات اس کے لیے بڑی گنجائش۔ اب یہاں صدقے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو انما سے شروع کیا ہے، اور یہ لفظ عربی میں حصر کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صرف یہی حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف یہی ہیں، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، بس تو بیان کر دیا کہ واجب صدقات جو ہیں بس انہی میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ دوسرے جو مصارف ہیں ان میں واجب صدقات لگائے ہی نہیں جا سکتے۔ جیسے فرض کیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مدرسہ بناتا ہوں، کنواں کھدواتا ہوں، تو کنواں کھدوائے، مدرسہ بنائے، مگر زکوٰۃ کا مال اس میں خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا۔ ان 8 میں خدا نے نہ تو مدرسہ بنانے کا ذکر کیا ہے، نہ کنواں کھدوانے کا ذکر کیا ہے، بلکہ افراد کا ذکر کیا ہے کہ ان افراد پر تم خرچ کر سکتے ہو۔ اور دوسرا لفظ لائے ہیں صدقات کا، جو صدقہ کی جمع ہے در حقیقت، اور صدقہ لغت میں مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ خرچ کیا جائے اسے کہتے ہیں صدقہ۔ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں بڑی اچھی بات ایک لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ آدمی صدقہ دے کر خرچ کر کے اپنا مال یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور مال ان کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ عمل کے طور پر کر رہا ہوں، تو عملی تصدیق اس کی ہو جاتی ہے، یہ تصدیق صدقہ ہے کہ عملاً اس نے بتا دیا کہ میں نے صرف زبان سے بات نہیں کی بلکہ جو بات بھی تھی وہ سچائی کے معیار پر پوری اتری۔ اب صدقات کی 2 قسمیں اس وجہ سے ہو گئیں، ایک نفلی اور ایک فرض، اور فرض کے لیے قرآن میں بہت جگہ یہ صدقہ ہی کا لفظ آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لے لیجئے لوگوں کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا صدقے کے وصول کرنے کا، تو اس میں واجب صدقہ بھی شامل تھا۔ اس لیے ایک تو نفلی صدقہ ہوا،
کہ کسی انسان کے ساتھ نیکی کر دینا، پیسے دے دینا، حتیٰ کہ کسی کو کوئی مسئلہ بتا دینا، ہنس کے بول لینا، بات کر لینا، یہ صدقات ہوئے. اور ایک صدقہ وہ ہے جو واجب ہے. اور تیسرا لفظ یہاں پر فرمایا ہے کہ للفقراء، ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فقیر ہیں. اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے لام کا لفظ ارشاد فرما دیا. یہ جو لام کا لفظ لائے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے، اس معنی کے جملے پھر یہ بن گئے کہ تمام صدقات میں صرف ان لوگوں کا حق بنتا ہے، مالک ہیں جو اس کے بعد ذکر کیے گئے. للفقراء یہ لام تملیک کا ہے. اور ائمہ اربعہ کا اس بات پہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ یہ جو لام لگا دیا اللہ نے اس کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مالک بنائے جائیں گے. اگر زکوٰۃ کے مالک یہ نہیں بنائے جائیں گے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی نے، ایک فرض کیجئے ڈاکٹر ہے اور اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، غریب کسی طرح پڑ گیا، اب وہ ہو گیا زکوٰۃ کا ڈیزرو کرتا ہے، وہ پہلے بھی کرتا تھا، اور اس نے اسے ایک مشین خرید دی اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مشین ایکس رے کی آپ کو لے کے میں دے رہا ہوں. اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس مشین کے اتنے مالک ہو جائیں کہ وہ چاہیں تو کھڑے کھڑے اسے بیچ دیں، چاہیں تو اگلے دن وہ بیچ دیں، اور اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے تملیک، مالک بنانا. اور اگر وہ صاحب کہیں کہ صاحب یہ ہے زکوٰۃ اور آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس سے نہ بیچیے، اور اگر بیچیں گے تو اس میں میرا بھی حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے مالک نہیں بنایا. تو تملیک جو ہے مالک بنانا یہ ضروری چیزوں میں سے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کر دیا. اور اسلام کو لائے ہیں پہلا مصرف فقراء اور دوسرا مصرف اس کے بعد لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ارشاد فرمایا کہ والمساکین، اور ان کے لیے ہیں جو مسکین ہیں. تو مسکین جو ہے یہاں پر ارشاد فرمایا یہ دونوں اس کے مالک بن جائیں، ایک فقیر بن جائیں مالک اس کے، اور ایک مسکین بن جائیں. فقیر اور مسکین میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہا نے ان دونوں کو ایک ہی بات میں قرار دیا ہے. صرف وصیت کے باب میں جا کر فرق پڑتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا مال فقیروں میں خرچ کرو تو کون مراد ہوگا، اور یہ کہے کہ مسکینوں میں خرچ کرنا میرے مال کو تو کون مراد ہوگا. وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ فقراء کون ہے اور مساکین کون ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. اور جو کچھ بھی فقراء اور مساکین کا معاملہ ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو مال دینا ہے، ان کو اس کا مالک بنانا ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو آپ نے یہ ہدایت فرما دی تھی کہ زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں کے جو غنی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں ان سے لینا اور مسلمان فقراء ہی پر خرچ کرنا. اس لیے زکوٰۃ کے مال کے متعلق معلوم ہوا کہ فقراء اور مساکین پر صرف کیا جائے گا. اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ آدمی فقیر، اور جس کے پاس دوسرا آدمی یہ ہے کہ اس انسان کے پاس ضروریات میں رہنے کا مکان ہے، اپنے استعمال کے برتن ہیں، کپڑے ہیں، کچھ فرنیچر وغیرہ ہے، یہ چیزیں ایک آدمی وہ ہے. تو مسکین اور فقیر میں یہ فرق ہو گیا کہ مسکین ذا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی میں ملا ہوا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے جو صدقات ہیں، حتیٰ کہ صدقہ فطر ہمارے نزدیک غیر مسلم کو دینا چاہیے. صاحب ہدایہ نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر جو چیز ہے صدقہ جو کہا ہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس لیے. اور دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے، ایک تو اسلام کی شرط کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک نہ ہو. کیونکہ دو ہی طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں
سرے سے، اور یا ہوگا لیکن نصاب سے کم ہوگا. زکوٰۃ کا نصاب اس پہ بھی بات کرنی ہے. تو کم سے کم مال نصاب کی مقدار سے کم ہوگا. تو اس لیے فقیر اور مسکین دونوں میں یہ بات تو مشترک ہو گئی کہ بقدر نصاب ان کے پاس مال نہیں ہے. ایک کے پاس بالکل کچھ نہیں اور دوسرے کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. اور تیسرا مصرف یہاں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور وہ لوگ جو کہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کا نظام در حقیقت یہ تو دیا ہی اللہ نے حکومت کو. اصولاً یہ بات ثابت ہو گئی. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا کا مطلب یہ کہ جو عملہ کام کرتا ہے وہ عملہ زکوٰۃ کو وصول کرتا ہے، اسے اس پیسے میں سے تم تنخواہ دو. تو ایک بات تو یہ پتا چلی کہ یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں، اور اب بھی اسٹیٹ میں اگر اچھے لوگ ہوں اور زکوٰۃ کا مال وہ اکٹھا کر لیں اور اسٹیٹ اکٹھا کر لے تو ملکوں کی حالتیں بدل جائیں. مگر افسوس یہ ہے کہ اول تو حکومتیں ہی زکوٰۃ اکٹھا نہیں کرتی، اور اگر وہ زکوٰۃ اکٹھا بھی کرتی ہیں تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا. کروڑوں اور اربوں روپے بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ کے کاٹے جاتے ہیں، اور وہ اربوں روپے صدر اور وزیر اعظم اور کون کون اپنی ثواب دید پر خرچ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آسانی سے یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی ایک مثال آپ فرض کر لیجئے، اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی تھی کہ وہ زمین بڑی وسیع پیمانے پہ حکومت اسی پیسے سے خرید لے، اور حکومت اپنے ذرائع سے یہ اچھی طرح تحقیق کر لے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں، اور اسی پیسے سے گورنمنٹ سال میں 2 سال میں مکانات بنا دے، فلیٹس بنا دے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں چابی دے دے کہ بھی یہ مکان تمہارا ہے. وہ سارا زکوٰۃ کا پیسہ لگ جاتا اور اس آدمی کو رہنے کے لیے مکان میسر آ جاتا. زکوٰۃ کے پیسے کا بہت اچھا مصرف یہ بھی ہے کہ انسان زکوٰۃ کی کل رقم کو ایک آدمی کو بھی ادا کر سکتا ہے. اگرچہ بعض شرائط فقہا نے لکھی ہیں اور وہ کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن کراہت بھی اٹھ جائے گی اگرچہ اگر وہ قسطوں میں ادا نہ کرے. ایک آدمی پہ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، اب یہ 2 لاکھ روپیہ وہ تقسیم کرتا ہے 200 آدمیوں کو، تو آپ دیکھیے کہ حصے میں 1000 روپے آ گئے. وہ کہتا ہے بجائے اس کے کہ 200 میں تقسیم کروں میں ایک ہی آدمی کو کیوں نہ دوں. اب ایک آدمی کو لاکھ روپیہ 2 بار دینا یہ جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پہلا لاکھ اس نے دیا تو وہ خود صاحب نصاب بن گیا، اب دوسرا لاکھ اس پہ لگے گا ہی نہیں. تو اس لیے 2 لاکھ کی چیز بیکمشت سے دے دے کہ یہ لو، یا 2 لاکھ روپے اسے دے دے کہ یہ لیں آپ اپنا کام چلائیں. تو آپ سوچئے کتنے ہی مسلمان ہیں اس طرح جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان ہیں جن کی بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں. بھئی اب وقت دے دیا تو اب وہ صاحب نصاب ہو ہی گیا، لیکن اس کے لیے تو جائز ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتا. جتنی فقہا نے لکھا ہے کہ فقیر کے لیے اتنی زکوٰۃ وصول کر لینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے مکروہ ہے. یہ مسئلہ ہے اگرچہ فقہ میں، لیکن اب جو امت کے حالات اور دور گزر رہا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے، اتنے زیادہ لوگ محتاج اور فقیر ہو گئے ہیں کہ اب مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ کراہت بھی اٹھ جاتی ہے اگر اتنا ہی مال اسے دے دیا جائے کہ وہ بیک وقت اتنے مال سے کام چلا سکے اپنا. مثلا آپ دیکھیے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے اور میرے پاس کچھ پیسے نہیں. ایک آدمی دوسرے نے 5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے اسے دے دیے کہ لو بھئی تو اپنی دکان ڈال لو یا اپنا کام کر لو. یہ بیک وقت جب 5 لاکھ دے دے گا یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی کیونکہ وہ مالک بن گیا. اور اگر یہ اسے دیتا 1 لاکھ پھر 1 لاکھ دیتا یہ جائز نہ ہو. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس مکان نہیں. کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو کرائے پر رہتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتے، بس جتنا مہینے میں کما لیا اتنا ہی خرچ ہو، مقروض ہی رہتے ہیں.
تو ان لوگوں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ لو بھائی 3 لاکھ روپے آپ پلاٹ خرید لیجئے۔ جب پلاٹ اس نے خرید لیا، اس نے کاغذات دیکھ لیے، اب یہ کہتا ہے کہ لو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ 2 لاکھ یہ لے لیں اور آپ اپنے مکان کی بنیادیں، نقشے، یہ چیزیں بنوا لیں۔ اب جب وہ مرحلہ ہو گیا تو پھر اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ کام بینک کر سکتے ہیں آسانی سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس ایسے سسٹم اور نظام نہیں ہے، انہوں نے در حقیقت چونکہ ان چیزوں کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، اس لیے وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وگرنہ بینک اپنا ایک وکیل مقرر کر سکتا ہے کہ خاص طور پہ اس کو رکھے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہے، اور اس مرتبہ زکوٰۃ اتنے کروڑ روپے بینک میں آ گئی ہے، لہذا تم جاؤ دیکھو، اور اپلیکیشنز اور یہ سب چیزیں اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے ایماندار، صحیح معنی میں انہیں بھیجے، وہ رپورٹ لے کے آئیں گے، بتائیں گے، نوجوان لڑکے جنہوں نے ابھی تک کرپشن نہیں سیکھی، جو اس معاشرے کی بھینٹ میں نہیں چڑھے، انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی پوری تحقیق کرنا، وہ لا کے ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اتنی رقم، یہ اس طرح اس کی آمدنی ہے، یہ ہے، سب کی سب تفصیلات مل جاتی۔ حکومت وقت یا بینک اگر چاہے تو اس وکیل کو کہتا ہے کہ اچھا جاؤ اور ان لوگوں کے لیے زمین دیکھو، زمین ان کے نام کرا دو، بینک اپنا وکیل مقرر کر لیتا ہے۔ یہ لوگ اپنا وکیل مقرر کر لیتے ہیں، جو غریب ہیں وہ ایک فارم پہ سائن کر دیں کہ یہ شخص ہماری طرف سے وکیل ہے، تو بینک کے درمیان اور ان کے درمیان ایک آدمی آ گیا نا، اب یہ سارا مکان تعمیر کر کے ان کے حوالے کر سکتا ہے، کاروبار سیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو کام حکومتوں کے کرنے کے تھے اب حکومتیں نہیں کرتی۔ ہندوستان میں بڑی اچھی 1-2 مثالیں اس کی قائم ہیں، اور ان مثالوں سے افسوس لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہندوستان میں ایک پورا نظام قائم ہے امارات شرعیہ کا۔ یہ جو امارات شرعیہ ہے، یہ قائم اس لیے کیا تھا بزرگوں نے کہ انہوں نے کہا اب تو اسلامی حکومتیں رہی نہیں، تو جو ہمارے نجی معاملات ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، کسی کا شوہر گم ہو گیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، مقدمے ہیں، تو ہم فریقین اگر ہمارے پاس آ جائیں اور اپنا مقدمہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہوں، ہم اس کو کر دیں گے، اور شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ الارشاد ایک رسالہ چھپتا ہے ہندوستان سے، اور بہت سے رسائل، اس میں باقاعدہ نوٹس ہوتا ہے، آپ نے اگر پڑھاؤ، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ آدمی اتنے دن سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، اور یا اس کا یہ مقدمہ ہے، جب اس نوٹس کو پڑھے تو ہمارے پاس آئے تاکہ ہم اس کے نکاح اور طلاق کا فیصلہ کریں، ان چیزوں کا فیصلہ کریں۔ یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک چیز ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر کوئی آدمی اس کام کو شروع کر دیتا کہ وہ زکوٰۃ کا اور واجب صدقات کو ایک جگہ جمع کرا دے، کسی کو منتخب کر لے اور کہیں کہ زکوٰۃ ساری یہاں جائے گی، ہم نے زکوٰۃ یہاں دینی، اسی طرح جو آدمی انہی کے نزدیک مستحق ہے زکوٰۃ کا، اس کی بھی نشاندہی کر دیں کہ جناب زکوٰۃ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک میں فلاں فلاں آدمی جو ہیں وہ زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتے ہیں، اس آدمی کے پاس مکان نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اب وہ جو شورا مسلمان اپنی قائم کر لیں گے یا جو بھی امیر اپنا مقرر کر لیں گے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کی اتنی ضرورت ہے، اس کی ضرورت معتبر ذرائع کے ذریعے سے پوری کر دی جائے اور زکوٰۃ اتنی وہاں خرچ کر دی جائے، تو یہ پورا ایک سسٹم قائم ہو سکتا ہے نجی طور پہ اگر مسلمان چاہیں۔ لیکن مسلمان ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے طور پہ زکوٰۃ جس کو مستحق سمجھا دے دی، یا پھر بڑے بڑے اداروں کو دے دی جن کا نام ہوا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ زکوٰۃ ان کی صحیح لگتی ہے نہیں لگتی۔ یہ مسلمانوں کو ایک نظام قائم کرنا چاہیے۔ 100 روپے بھی اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو کسی نظام کے تحت جب آ جائے گا تو وہ 100 روپے اگر 10 آدمی دے دیں گے، 1000 آدمی دے دیں گے، تو آپ خود سوچئے وہ کتنی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے اور کتنے لوگوں کا اس میں بھلا ہو جائے۔ اور یہ چیزیں مسلمان کر سکتے ہیں آسانی سے، کافروں کے ممالک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ گائیڈ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں اول تو، اور فرض کر لو کوئی کر بھی لے تو وہ جو بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے متعلق، یہ ذہن کو خراب کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا پیسہ کیا ہو جائے گا، کہاں جائے گا۔ ان بدگمانیوں سے ہٹ کے جسے کہتے ہیں ڈیئر سٹیپس کا لینا، اور بہادرانہ طور پہ
ہمت کرے اور آدمی کہے کہ جناب یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، سال کی $10 میری زکوٰۃ بنتی ہے، زیادہ ہے نہیں، یہ تو آپ لیجئے اور اسے صحیح مصرف میں استعمال کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان نے کسی پہ اعتماد کر کے جب دے دی اور صحیح مصرف میں اس نے اپنے طور پہ خرچ کر دیا تو اس کی زکوٰۃ تو ہوگی. اور اتنا کوئی بھی نہیں بڑا کام کر سکتا کہ وہ زکوٰۃ کو ناجائز استعمال کر کے جہنم اپنے لیے خرید لے. لوگ تو زکوٰۃ کو ادا کر کے چلے جائیں جنت میں اور یہ غلط استعمال کر کے چلا جائے جہنم میں. اتنا بے وقوف کون ہوگا؟ الیاذ باللہ. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نظام قائم کریں. آپ لوگ قائم کیجئے جو آپ براہ راست سن رہے ہیں اور جو اس ریکارڈنگ کو ان چیزوں کو سنیں گے، کہیں بھی دنیا میں اس نظام کو قائم کریں دونوں حیثیتوں سے کہ جو زکوٰۃ کے واقعی ڈیزرونگ کیس ہیں ان کی نشاندہی خود کریں کہ ہمارے نزدیک یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ اس کے حالات ہیں ایک، اور دوسرے زکوٰۃ بھی ایک جگہ جمع کر لیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کا بہت بھلا ہو جاتا ہے اور لوگ ایک نظم کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور نظم جو مسلمانوں میں بہت کم رہ گیا. اس لیے یہاں پر تیسرا مصرف اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے نظام میں قائم کام کرتے ہیں ان لوگوں کو تم زکوٰۃ دو. اب بات یہاں پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ زکوٰۃ جو اس کو دی جائے گی وہ تو اس کی تنخواہ ہو جائے گی، تو اجرت تنخواہ دینا زکوٰۃ سے یہ کیسے جائے گی؟ تو حدیث میں ایک بات آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی مالدار شخص کے لیے حلال نہیں سوائے 5 انسانوں کے، اور آپ نے خود ہی 5 کا استثناء فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 5 میں سے ایک آدمی تو وہ ہے جو جہاد کے لیے نکلا اور پھر اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں رہا، اگرچہ گھر میں مالدار ہو، گھر میں کیسے ہی کھاتا پیتا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، وہاں جا کے اسلحہ گم ہو گیا، وہاں جا کے سواری نہیں رہی. اور وہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے اگرچہ گھر میں کھاتا پیتا ہے لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ آپ دے دیں، میری زکوٰۃ کے ذریعے مدد کریں. اور اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے اسلحہ خرید کر کسی مجاہد کو اس کا مالک بنا دینا یہ جائز، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہو، چاہے تو اصل میں کرتا ہو کہ گھر میں ہی کچھ ایسا کھانے پینے کا نہ ہو، اور چاہے اس کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ان حالات کے تحت سے دینا پڑ جائے. ایک تو یہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عامل جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے، حکومت کا جو نمائندہ ہے اور صدقے کو وصول کر سکتا ہے، اس کے لیے فرمایا. اور تیسرا وہ شخص جو مقروض ہے، جو مال اس کے پاس ہے اس سے زیادہ تو اس پہ قرض ہے، وہ فرض کر لیجئے 10 لاکھ کا مالک ہے لیکن اس کا قرضہ 20 لاکھ روپے، تو یہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور یہ کسی چھوٹے موٹے فقیہ کا بھی فتویٰ نہیں ہے، صاحب نص ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ ہے، صاحب مذہب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے اور انہوں نے فرمایا ایک آدمی کی پراپرٹی ہے اور اس نے اپنے مکانات یا دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، اور اس سے فرض کر لو کہ اس کا جو کرایہ ہے وہ 10,000 آتا ہے اور اخراجات جو ضروری ہیں اس انسان کے وہ 20,000 ہیں. تو وہ کہتے ہیں پراپرٹی ایسی چیز نہیں ہے کہ فوری طور پر بیچی جا سکے، اور اگر بیچ دے گا تو وہ زندگی کا مستقل ایک جو ذریعہ معاش ہے وہ ختم کر بیٹھے گا. تو وہ کہتے ہیں وہ 10,000 تو اس سے وصول کرے اور 10,000 اسے زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ اس انسان کی مالیت جو ہے اس سے زیادہ اس پہ ذمہ داری کی چیز پڑ گئی. اور اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس پہ زکوٰۃ سے زیادہ تو قرض ہو گیا، وہ اپنے اصل مال کو خرچ کرے زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو اس نے کسی مقصد کے لیے وہ مال رکھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، لیکن اخراجات بھی زیادہ ہیں، قرض بھی زیادہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. یہ اتنی بڑی رعایت دی ہے شریعت نے اس انسان کو کہ بیت المال اگر چاہے اور مسلمان چاہیں تو کئی لوگوں کا اس میں فائدہ نکل آتا ہے.
مثلا ایک آدمی کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تعلیم پہ ان کے اخراجات ہیں زیادہ، اور اس انسان کی تنخواہ بس اتنی کہ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے، تو یہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، اسی طرح اور دیگر مسائل کے لیے زکوٰۃ اتنی وصول کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جائز۔ وہ جو قرضے میں آیا ہے وہ پراپرٹی خریدنے کی وجہ سے آیا، وہ جو قرضہ ہے اس کی دو صورتیں اب ہمارے زمانے میں ہو گئیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان مکان لے لیتا ہے، زمین لے لیتا ہے، اور وہ لینے کے بعد اب گورنمنٹ یا جو بھی ادارہ جس سے بھی لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے اسے ہر حال میں 20 سال میں ہی ادا کرنا ہے، تم پہلے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ بعض ایسی بھی تنظیمیں ہیں نا، بینک ہے وہ کہتا ہے مکان لے لو لیکن آپ 6 مہینے سے پہلے پوری رقم پے ہی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ صورت پیش آ جائے تو اس آدمی کے لیے اب ان حالات میں زکوٰۃ کا لینا درست نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کے اب کرے گا کیا؟ اس کو تو پیسے ویسے ہی دینے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ہی کٹانے ہیں، 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، جو بھی ٹرمز اس کی طے ہو گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس انسان نے وہ مکان لیا اور پھر اس کی وجہ سے قرضے میں آ گیا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پراپرٹی لی کیوں ہے۔ اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی مکان ہے اپنی رہائشی جگہ، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو پھر تجارت اور ان چیزوں کے مقاصد کے لیے لے رہا ہے۔ اور اگر اس انسان کے پاس پہلے سے کوئی پراپرٹی نہیں اور صرف اپنی ضرورت کے لیے لے رہا ہے اور ضرورت کے لینے کی وجہ سے قرضے میں آ گیا، تو بھی اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی کہ یہ اپنے پیسوں کو زکوٰۃ سے ادا کرے، کیونکہ اس نے بنیادی طور پر ضروریات زندگی لی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہ جب قرض زیادہ ہو گیا تھا اور یہودیوں نے بہت مطالبہ کیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی چیزیں بیچ دی جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ آپ نے فرمایا جو چیزیں کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی میں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کھانے کے برتن ہیں اور پہننے کے کپڑے ہیں اور اس کے گھر کے وہ سامان، بستر وغیرہ جس پہ وہ سوتا ہے، آپ نے فرمایا ایک اس کا، ایک اس کی بیوی کا، ایک اس نے جو اپنے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ہیں 3 چیزیں۔ اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا غلام ہے، اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا اس کی سواری ہے، اور 6ٹھی چیز اس کا مکان ہے جس میں وہ سر چھپاتا ہے۔ یہ بنیادی ضروریات زندگی سے ہٹ کے آپ نے فرمایا اگر کوئی اور چیز معاذ کے پاس، 7ویں چیز آپ نے فرمایا جن آلات کے ذریعے وہ کاشتکاری کرتا ہے، ان 7 چیزوں کو چھوڑ کر باقی کوئی چیز ہے معاذ کے پاس تو تم مجھے بتاؤ، میں اس کی نیلامی کر دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تو یہ اور تھا ہی کیا، یہی سب چیزیں تھیں۔ نتیجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلامی ان کے گھر کی نہیں کی، کرکی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے تیسرا آدمی وہ ہے جو مال سے زیادہ مقروض ہو گیا۔ چوتھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جو اپنے مال کو صدقے کا مال کسی غریب مسکین کو دے دے، صدقے کا مال ہے وہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، اور وہ پھر پیسے صدقے کی کوئی چیز کسی غریب کو دی اور پھر اس نے خرید لی، تو یہ انسان چونکہ اس اپنا خود صاحب نصاب اگر ہو گیا ہے تو اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر کم ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور 5واں شخص وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب فقیر آدمی نے صدقے سے حاصل شدہ مال اس کو دے دیا ہدیے کے طور پہ، اسے تو 2 لاکھ زکوٰۃ ملی تھی، اس کے لیے مباح ہو گئی، جائز ہو گئی، اور اس نے اس میں سے 1 لاکھ کا مالک کسی کو بنا دیا، اور تو اب اس آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ کا لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ عاملین کا صدقہ جو اس آیت میں آیا ہے کتنی رقم دی جائے گی، حکومت کے متعلق فقہا نے تصریح کی ہے کہ وہ محنت اور عمل کے اعتبار سے ان کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، جتنا وہ کام کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، گریڈ ہوتے ہیں نا، تو اس گریڈ میں کسی میں رکھ کے اس کے برابر کی اسے تنخواہ دی جائے گی۔ البتہ یہ ضروری ہے
کہ جتنی زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے اس کے نصف سے زیادہ ان کی تنخواہیں نہ ہوں. زکوٰۃ آتی ہے بینک میں 1 لاکھ اور تنخواہیں ہو گئی 75,000، تو کہتے ہیں نہیں، 50 سے کم ہی رہنی چاہیے. آدھا مال ان عاملین پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور عاملین کو جو رقم مد زکوٰۃ سے دی جاتی ہے، یہ پتا چلا کہ صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمات کا معاوضہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ بینک اسے کہتا ہے تم زکوٰۃ کو وصول کرو، لے کے آؤ. اسلامی حکومت اسے کہتی ہے کہ تم زکوٰۃ کو وصول کرو، لے کے آؤ. تو یہ اس کی خدمات کا معاوضہ دیا جا رہا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی. اور اگر کاش کبھی کوئی بینک اسلام کے لیے قائم ہو جائے، مسلمانوں کے جو کرنے کے کام ہیں بڑی باہمت لوگوں کے، وہ ان ممالک میں یہ ہے کہ یہ میڈیا اپنا قائم کرے. میڈیا جو مسلمان نہیں قائم کر رہے، بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور امت پوری کا نقصان ہے. کوئی ایک میڈیا ایسا نہیں ہے جہاں پہنچ کے آدمی کو کچھ اطمینان ہو کہ یہ سچ کچھ بول رہے ہوں گے، ورنہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور ایسا جھوٹ ہے کہ 20 سال کے بعد کھلتا ہے کہ صاحب یہ سب قصے ایسے جھوٹے ہی تھے، اصل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور بنایا ایسے گیا. اس لیے مسلمانوں کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ کوئی وہ اپنا میڈیا قائم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے کے ہیں مسلمانوں کے اپنے بینک ہوں. بینک کے پاس اتنا پیسہ صدقات کی مد میں آ سکتا ہے کہ سسٹم اگر چل جائے تو شہروں کے شہر تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے بینک اگر جمع کرے گا واجب صدقات کو تو صدقہ فطر وہ جمع کرے گا، زکوٰۃ وہ جمع کرے گا. منت جو مانتے ہیں لوگ کہ یہ کام ہو جائے تو بکرا ذبح کروں گا، یہ چیزیں کروں گا، یہ سارا پیسہ بینک کو مل جائے گا. قربانی کی کھالیں بینک کو مل جائیں گے. اسی طرح بینک اپنا بزنس کر سکتا ہے قربانی اور ان چیزوں کا، کہ وہ جانور بھی دے اور کھالیں اس کے لیے لے لے. یعنی مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں بینک کر سکتا ہے. اور یہ پیسے کے بہت بڑے سورسز ہیں جو اسلام نے رکھے ہیں. پوری امت نے ہر عید پہ 10 روپے 15 روپے اپنی فطرہ جتنا بھی لگتا ہے یہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں کی رقم بن جاتی. لیکن چونکہ کوئی منظم نظام ہے نہیں، لوگ اپنے طور پہ خرچ کرتے ہیں. اگر بینک اس کو وصول کرتا کوئی مسلمانوں کا، یا مسلمان کوئی ایسی تنظیم بناتے جو آہستہ آہستہ اپنا کام کرتی رہتی اور لوگوں سے مشترکہ طور پہ وصول کرتی، یہ بہت بڑے کام تھے جو مسلمان آپس میں کر سکتے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو عاملین صدقہ ہیں، جو رقم زکوٰۃ سے دی گئی وہ صدقہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہو گئی. اب یہ زکوٰۃ کے پیسے تو تھے نہیں، پیسے تو زکوٰۃ کے تھے لیکن ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی گئی. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو معاوضے میں کیسے دے دیا گیا، کیونکہ اور کہیں تو آپ صرف نہیں کر سکتے، یہاں پر انہیں کیوں چھوٹ مل گئی؟ اور دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو گھر سے کھاتے پیتے ہوں گے، تو ان کے لیے اگر یہ زکوٰۃ کا مال ہو تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اسے تو ہم زکوٰۃ دے ہی نہیں رہے، اسے تو خدمات کا معاوضہ دے رہے ہیں. اور رہ گیا یہ کہ اب خدمات کا معاوضہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں. اسلامی معاشرے میں یہ جو لوگ ہیں زکوٰۃ جو وصول کرنے جائیں گے تو یہ غریبوں کے وکیل بن کے جائیں گے. کوئی پوچھے کہ بھی تم کیوں زکوٰۃ لے رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں غریب کے لیے لے رہے ہیں. تو اب وکیل کو جو فیس دیتے ہیں، وکیل کی جو خدمت کرنی ہے، وکیل کو جو اجرت دینی ہے، اس اجرت کی وجہ سے یہ بھی تو در حقیقت غریبوں ہی کے صدقے کا، غریبوں ہی کی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے نا. صرف رنگ اس کا بدل گیا ہے، صورت اس کی بدل گئی ہے. تو یہ چونکہ وکیل بن جاتے ہیں فقیر لوگوں کے، محتاجوں کے، اس لیے ہم ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ والعاملین علیہا، ان کو بھی تم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہو، لیکن وہ حق خدمت جو ہوگا وہ اجرت کے طور پر ہوگا. تو ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ تو آپ انہیں دے نہیں رہے، پھر کس حیثیت میں دے رہے ہیں؟ غریبوں کے وکیل کی حیثیت میں دے رہے ہیں. تو وہ بھی تو غربت ہی کا ایک حصہ ہے جس کو مٹانے کے لیے یہ لوگ کام کر. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو
جو لوگ فقیر ہیں ان کے جو وکیل ہیں ان کو تم دو گے، اور یہ وکیل بن کیسے گئے؟ اسلامی حکومت میں جو امیر ہے زکوٰۃ تو امیر المومنین نے وصول کرنی تھی، اب وہ سارا ہی تو زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے، اور بھی بتیرے کام ہیں، تو انہوں نے گویا اپنے نمائندے مقرر کر دیے، پورے ملک کے فقراء جو تھے وہ روا ان کے وکیل ہو گئے یہ لوگ، اور امیر جو ہے مملکت کا وہ اس زکوٰۃ کو ان کے ذریعے سے وصول کر لیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آج کل جو اسلامی مدارس انجمن ان کے محتمم اور یہ جو سفیر لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ صدقات مدارس کے لیے وصول کرتے ہیں، ان کا وہ حکم نہیں ہے جو عاملین صدقہ کا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے الگ مد مقرر کرنی پڑے گی، اس سے دیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان بچوں کے وکیل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے بیت المال کی یہ ایک مد ہے، اور بیت المال کی مد میں جتنے بھی پیسے انہوں نے وصول کیے ہیں اس مد میں جو پیسے آئے ہیں محتمم مدرسے کا یا جو بھی وقف کا صدر ہوتا ہے جو آدمی ہے وہ اس مال کو خرچ کرے گا انہی لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ چھوٹے درجے میں ایک امارت ہوگی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ ان لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی جن لوگوں کی تالیف قلب کرنی ہے، اور تالیف قلب کا مطلب یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، جن کا دل پرچانا ہے، جن لوگوں کا دل رکھنا ہے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی مال دیا جائے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ ہے یہ ساقط نہیں ہے، بعض مفسرین نے اس پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حصہ ساقط ہو گیا ہے، اب نہیں رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ساقط کر دیا تھا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ قرآن کا ایک حکم وہ منسوخ کر دیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے، پھر کوئی قرآن کا حکم منسوخ ہو سکتا تھا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس حیثیت میں منسوخ کر دی؟ اس کی اصل حقیقت اتنی سی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس مد پہ کم عمل کیا ہے، لیکن آپ نے کہا لوگوں کو زیادہ اس میں نہیں دیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی، لوگ اتنے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے کہ کسی آدمی کا دل رکھنے کے لیے، اس کی مصائب تکالیف پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے کوئی پیسہ دے دیتے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسٹیٹ کے پاس بہت پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 50,000 تو گھوڑے رکھے ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ، اور کئی میل 12-15 میل کی لمبی چوڑی چراگاہ مدینہ منورہ میں قائم کر دی تھی، اور گھوڑے کثرت سے خرید رہے تھے۔ جو لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کسی بھی محاذ پہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، یہاں سے لوگوں کو گھوڑے ملنے چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ برملا کہتے تھے کہ یہ آج زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگلے سال تم دیکھنا یہ آج جو زکوٰۃ لینے والے ہیں یہ آئندہ سال کو دینے والے آ جائیں گے۔ اس لیے کوئی ان سے کہتا تھا کہ مؤلفۃ القلوب، دل رکھنے کے لیے کچھ پیسے دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے، اسلام اتنا پھیل چکا ہے، لوگ خود بخود داخل ہو رہے ہیں، تو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا۔ اس لیے حنفی فقہا بھی یہ کہتے ہیں اور باقی حضرات بھی کہ وہ کہتے ہیں کسی زمانے میں بھی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو انہیں پھر بھی اس میں سے صدقہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، ہمارا بھی یہی مسلک۔ جیسے آج یہاں کوئی آدمی کالا، کوئی گورا، کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، گھر والے اسے نکال دیتے ہیں، اس آدمی کو زکوٰۃ سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب ہیں، اس کا دل رکھنے کے لیے، تاکہ اسے سٹینڈ مل جائے معاشرے میں، اسلام سے ہٹے نہیں، پھر نہیں جائے۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام پہ نام گن دیے سارے، جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گنے اور لوگوں نے بھی، کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد صدقات میں سے کیا حصہ دیا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ بالکل یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی کافر کو کوئی حصہ دیا ہو، بلکہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہیں ہی حصہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کو یہ حصہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کافر پر زکوٰۃ لگتی نہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر زمین پاک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی زکوٰۃ جس جگہ پر آپ پہنچا رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو، کفر نہ ہو وہاں پر۔ جتنے مال کا اب تک ہم نے نظام اس میں پڑھا ہے ان 10 پاروں میں، ان میں اگر آپ کو یاد رہا ہو تو 10ویں پارے کے آغاز میں ایک چیز اللہ تعالی نے فرما دی تھی کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا اسٹیٹ کو ملے گا۔ تو 4 حصے مجاہدین کے اور 5واں حصہ جو اسٹیٹ کو ملے گا، یہ ایک مد قائم ہو گئی بیت المال کی۔ بیت المال سارا ایسا نہیں ہے کہ سب پیسے اس میں آ گئے ہیں، بیت المال کی الگ الگ مدیں مقرر ہیں کہ کس مد میں کتنے پیسے آئیں گے۔ اور دوسرا خمس آتا ہے، خمس کا ایک حصہ ہے، اس میں 5واں حصہ تو مال غنیمت سے آ گیا، ایک اور جگہ سے بھی 5واں حصہ آ جائے گا، اور وہ 5واں حصہ ہے معادن کا، یعنی کانوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ کانوں میں بھی 20% حکومت کا حصہ ہے، وہ اسے وصول کرے گی۔ خزانہ کسی کے پاس آ گیا، زمین کھودتے ہوئے کوئی چیز مل گئی، حکومت سے وصول کرے گی 20%، تاکہ فقیروں اور غریبوں پر خرچ کر سکے۔ ہمارے ملک میں جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں کئی ایک کانیں پائی جاتی ہیں باقاعدہ جو قیمتی پتھروں کی ہیں، اور حکومتیں کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اگر اس کی طرف توجہ دیں تو کروڑوں روپے، اربوں روپے اس سے کمائے جا سکتے ہیں، اور اس ساری رقم کا 20واں حصہ یہ بیت المال کی خمس کی مد میں آئے گا۔ خمس معادن کا، کانوں کا، اور خمس رکاز بھی ایک فقہا لکھتے ہیں۔ رکاز کا مطلب خزانے سے جو خمس حاصل ہوگا، یہ تینوں قسم کے خمس جو ہے 5واں حصہ، یہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے گا۔ اور اہل تشریع میں سے جو لوگ اسلام کی باقی چیزوں کے قائل ہوں، قرآن کریم کو پورا مانتے ہوں، اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہ دیتے ہوں، اور جو ایمان کے دیگر لوازمات ہیں وہ پورے کرتے ہوں، تو وہ بھی خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان سے بھی خمس وصول کر کے 4تھی مد یہ بھی ہے، اس میں بھی ڈالا جائے گا۔ اگر ان کے ہاں ایمان ہے جس میں وہ خمس ادا کرے گا نا، تو وہ تو 20% دے گا، وہ بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ 4 مدات ایسی ہیں خمس کے ذریعے۔ دوسری مد جو تھی وہ صدقات کی، یہ جو آئی ہے قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، جو واجب صدقہ کسی انسان پہ ہو جائے وہ بھی ہے، 3 چیزیں۔ زمین کا عشر بھی اسی میں داخل ہے، عشر بھی اس میں آئے گا۔ 2 مدیں ہو گئی بیت المال۔ اور تیسری مد جو ہے وہ فے ہے، اور وہ 28ویں پارے میں آگے ذکر آ رہا ہے مال فے کا، جس کی تشریح پہلے 10ویں پارے میں کر دی تھی کہ وہ مال جو کافروں سے بغیر جہاد کے، بغیر لڑے حاصل ہو جائے، وہ مال فے ہے۔ اور اسی مال فے میں خراج بھی آئے گا، اگر مسلمانوں نے اپنی زمینوں پر خراج کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو عشر چل رہا ہے نا، اگر خراج کا فرض کیجئے فتویٰ ہو جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا فے میں، اور تمام کے تمام تجارتی ٹیکس جو ملکوں میں رکھتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، وہ بھی سارے اس میں آ جائیں گے۔ اور 4تھی مد زوائے کی ہے، جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ بینک سارا وصول کر سکتا ہے۔ سوچے آدمی، 4تھی مد جو ہے لاوارث آدمی مر گیا، اس کا مال رہ گیا، کوئی ورثاء کا پتہ ہی نہیں، اب اس کی وراثت ساری کہاں جائے گی؟ چاہے وہ 10,000 ہو، چاہے وہ 1,000 ہو، لاوارث شخص کی میراث وغیرہ اس میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ 4 مدات جو ہیں الگ الگ رکھا گیا ہے، اور اس لیے کہ ان 8 مصارف میں خرچ کر کے ان کو سنبھالا دیا جا سکے، اسلام نے غربت کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں یہ قانون دیے ہیں، یہ چیزیں دی۔ کون ہے جو مسافروں کا خیال رکھتا ہے؟
اور کون سی اسٹیٹ ایسی ہے جس نے اتنی سہولتیں دے دی ہوں مالی اعتبار سے کہ کسی پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے اس کا قرض بھی ادا کر دو، اور اسی طرح دل رکھنے کے لیے اس کا اسلام قبول کر لیا ہے تو مذہب کے لیے خرچ کیے جائیں. یہ سب چیزیں اسلام نے یہاں پر دی. تو جو مؤلفۃ القلوب ہیں ان کا حصہ منسوخ نہیں ہوا ائمہ اربعہ کے نزدیک. اتنی سی بات ہے کہ بعض حضرات نے فقراء اور مساکین کے علاوہ دوسرے مصارف جو ہیں ان میں فقر اور حاجت مندی کے ساتھ سے مشروط نہیں کیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فقر اور حاجت مندی ہو تو دو. یہ اختلاف اگرچہ ہے لیکن اس کے باوجود کسی نے اس حصے کو منسوخ نہیں کیا. حنفی فقہا کے ہاں بھی اصل میں یہ منسوخ نہیں ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پہ خاصی بحث کی. ان 4 مصارف کے بعد آپ دیکھیے پھر 5واں لفظ لائے ہیں وفر رقاب. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ 5واں مصرف جو ہے یہ رقاب ہیں. اب لام کو بدل کر اس کی جگہ فی کا حرف لے آئے. پہلے تو بتایا تھا کہ ان کے لیے یہ مال ہے، ان کو مال دے دو. اب یہاں پر فی کا لفظ لے آئیں. وفر رقاب والغارمین کہ یہ جو تم نے مال خرچ کرنا ہے رقاب میں اور غارمین میں. اور زمخشری نے کشاف میں اس کی وجہ بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب فی کا ہے کہ یہاں پر رکھ دو، اور یہ زیادہ اہم چیز ہو گئی نا. ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان کو مثلا یہ کہہ دینا کہ یہ مکان لے لو، اور ایک یہ ہے کہ اس کو جا کر چابی دے کے اندر داخل کر دینا کہ بس یہ مکان اب تمہارا ہو گیا، یہ لو چابی جا رہا ہوں. تو فی ظرفیت کے معنی میں یعنی اس جگہ پر رکھ دو کس کو؟ اپنے مال کو. پھر رقاب والغارمین بتایا کہ ایک تو گردنوں کو آزاد کرنے میں رقاب کا جو لفظ استعمال اللہ تعالی نے یہاں پر کیا ہے یہ رقاب رقبہ کی جمع ہے، اور رقبہ کہتے ہیں گردن کو. تو جس شخص کی گردن کسی اور کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے تم زکوٰۃ کا مال استعمال کرو. اور فقہا نے جو جس کا لکھا ہے وہ اصل میں وہ غلام مراد ہیں جو مکاتب ہیں. مکاتب کا کیا مطلب؟ کیونکہ آپ کسی بھی غلام کو پیسے دے دیتے ہیں تو کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ بھی اس کا ایک مالک ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، کس بنیاد پہ دیے جائیں؟ اس لیے فقہا نے بڑا نقطہ یہاں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں مکاتب غلام کو دیے جائیں گے. مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آقا سے یہ طے کر لیا ہو کہ میں اتنے پیسے تمہیں لا کر دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا. شریعت کہتی ہے اتنے پیسے اس کو دو تاکہ اپنے مالک کو جا کے دے اور آزادی حاصل کر لے. اور یہ کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ان کے دور میں زکوٰۃ وصول کرنے والا ہی کوئی نہیں رہا اور پیسے ہر جگہ جمع ہوتے رہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ایسے کرو کہ مکاتب غلام تلاش کرو اور ان غلاموں کو پیسے دو اور کیا کہ وہ اپنے مالکان کو ادا کریں اور تمہیں آزادی مل جائے. ہزاروں لوگوں کو آزادی ملی ہے کیونکہ حکومت کے پاس زکوٰۃ کے پیسے کا کوئی مصرف ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کا پیسہ لے کر نکلتے تھے اور ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ملتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا حال ہو گیا تھا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تفصیل نقل کیا کتاب الخراج میں کہ زیاد جو تھا وہ خود کہتا تھا کہ اس عراق سے 16 کروڑ روپے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وصول ہوتے تھے. اور جبکہ اتنی زیادہ زراعت نہیں تھی، کھیتی اور یہ چیزیں نہیں تھیں. اب ہمارے زمانے میں سب کچھ بڑھ گیا ہے مگر یہاں سے 16 کروڑ نہیں نکلتے. میں نے بہت زور لگا کے 6 کروڑ 7 کروڑ ان سے وصول کیے ہیں، 16 کروڑ اب نہیں ملتے. اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ عباسی اپنی حکومت کو ذرا سا ٹھیک کر لیں اور اپنے نظام کو ٹھیک کریں. اور انہوں نے اس خط کے جواب میں وہ پوری کتاب لکھ دی. یہ جتنی کتاب الخراج کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب اسلام کے معاشی نظام کو بڑا واضح کرتی ہیں. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے،
عبید بن سلام نے لکھی ہے، اسی طرح بعد میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ماوردی نے لکھا ہے، اس پہ یہ سب بتاتی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں پیسے کی گردش اور یہ نظام کیسا تھا۔ مکاتب کے بعد چھٹی چیز آ گئی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ اب اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رکاب کے بعد چھٹا مصرف لے آئے الغارمین۔ غارمین جو ہے یہ غارم کی جمع ہے، اور غارم کا مطلب یہ کہ جس آدمی نے قرض ادا کرنا ہے، قرض دار۔ تو پانچواں اور چھٹا مصرف یہ فی کے معنی میں بیان کیا۔ اب تو غلامی ختم ہو گئی، اس لیے اب کوئی کہے کہ غلام کے لیے پیسہ دیا ہی نہیں جا سکتا تو بھئی دیا اب بھی جا سکتا ہے لیکن جگہ نہیں رہی۔ ایسے ہی مولفت القلوب کا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی ہی نہیں تھی ضرورت، تو اس لیے وقتی طور پہ نہیں ہوئی، مگر وہ حصہ تو قیامت تک باقی ہے۔ ایسے ہی یہ غارمین تو اب بھی ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ پچھلی جتنی مدیں گزری ہیں 5، ان سب سے اچھا مصرف یہ چھٹا ہو گیا۔ 5ویں مد تو اس لیے کہ اب غلامی نہیں رہی اور چھٹا مصرف رہ گیا، فی کے بعد 2 مصرف ذکر کیے نا، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگرچہ وہ قرض جب وہ مقروض ہو تو اس انسان کو زکوٰۃ کی مد سے پیسہ دیا جائے۔ اب وہ مقروض ہوا کیوں ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے لیے مقروض ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو بھی آئی تھی کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے زمین خرید لی ہے، اپنی ضرورت کے لیے مکان بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کو پیسہ دیا جائے گا زکوٰۃ کا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہ جو قرض اپنے سر پہ چڑھا لیا ہے اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں، شراب پی لی، ایسے کام کر لیے، غلط حرکتیں، اس کی وجہ سے یہ مقروض ہو گیا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اسے نہ دیا جائے، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اسے دو گے تو اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی، اسراف کی عادت پڑ جائے گی، فضول خرچی کی، اور یہ اپنا شغل بنا لے گا کہ جو مرضی کرتے رہو، آخر پہ تو بیت المال سے پیسے مل ہی جانے۔ تو وہ فقہا احتیاط کے طور پر کہتے ہیں، قانونی نقطۂ نگاہ سے نہیں، وگرنہ قانون یہ ہے کہ جس پہ قرض ہو گیا ہے، چاہے اس نے علیہ باللہ خدا کی نافرمانی کے لیے کیوں نہ حرکت کوئی کی ہو، قرض اس کا ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ قرض ہے اصل میں بڑی شدید چیز، اور اسی لیے فقہا نے اسے باقی سارے مصارف سے افضل قرار دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا قرض ادا کیا جائے، غریب مفلس کی مدد بھی ہو جائے گی اور دینی خدمت میں اعانت بھی ہو جائے گی، یہ چیزیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے چھٹا مصرف یہ آ گیا۔ 7واں مصرف اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم زکوٰۃ کو ادا کرو گے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، پھر فی کو لے آئے۔ اس کا مطلب ہے پہلے 2 جو تھے رقاب اور غارمین، ان سے بھی زیادہ اگر تم نے ثواب حاصل کرنا ہے تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور مستحق ہیں اس چیز کے، ان کو مالک بنا دو۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے زمانے میں سمجھنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ قرار کس کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو جہاد کر رہا ہے ایک وہ، اور جو حج کے لیے ہے وہ۔ یہ 2 آدمی ہیں، کسی کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا مگر اب مال نہیں رہا، مثلا اس کے پاس پچھلے برس اتنے پیسے تھے، حج کر سکتا تھا، کرنا چاہیے تھا اسے، جان بوجھ کے تاخیر کر دی، گناہ کیا، سستی ہو گئی، اب اس سال اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہے ہیں، تو حج تو اس کے ذمہ واجب آ گیا نا۔ اب جب حج اس کے ذمہ واجب آ گیا ہے، اسے پیسے دو تاکہ یہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے حج کرائے۔ یہ ایک مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ایک مد یہ ارشاد فرما دی تھی کہ دوسرے یہ کہ جہاد کے لیے، جس کی تشریح ابھی گزر چکی ہے، اسی لیے فقہا نے اس میں طالب علموں کو بھی شامل کیا کہ وہ عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں دونوں عبادتیں، جہاد بھی اور حج بھی۔ اسی طرح علم کا سیکھنا یہ چیز بھی تو عبادت ہے، وگرنہ دین کیسے چلے، مدارس کیسے چلیں؟ تو کہتے ہیں یہ 3 مدات ہو گئیں، اور شرط پھر وہی آ جاتی ہے
کہ یہ 3 مدیں آپ اس میں زکوٰۃ کا استعمال کریں گے، مگر جب وہ ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ کو، جب وہ مستحق ہے. اگر وہ مستحق نہیں ہے تو دین کا جتنا بھی کام کرتا ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. حاجی زکوٰۃ مطلقاً، کیونکہ کہ حاجیوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو بھی اس حاجی پہ لگتی ہے جس نے حج نہیں کیا ہوا فرض اور اس پہ کسی زمانے میں فرض ہو گیا، اس مجاہد پہ لگتی ہے جو چاہے گھر سے کھاتا پیتا ہے لیکن سفر میں کچھ چیزیں ضائع ہو گئیں، یہ چیزیں، اور وہ کہتا ہے اب میں نہیں منگا سکتا گھر سے پیسے، تو کوئی کہتا ہے جہاد میں فوری طور پہ کل صبح اسلحے کی ضرورت ہے، اچھا یہ لو میں زکوٰۃ سے تمہیں دے دیتا ہوں. یہ چیزیں اب جب تملیغ کی شرط آ گئی تو فقہا نے، چاروں ائمہ نے اس میں کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت میں جتنے بھی مصارف ذکر کیے ہیں اللہ تعالی نے ان سب میں یہ شرط ہے. ہر ایک کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حاجت مندی کی بنیاد پر مستحق ہیں. لفظ فقیر اور مسکین میں تو ظاہر ہی ہے کہ حاجت مند ہوں گے تو ہی، اور رقاب، غارمین اور فی سبیل اللہ اور ابن سبیل کے یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ حاجت روائی ان کی جو کی جائے گی، جو انہیں پیسے دیے جائیں گے اس لیے دیے جائیں گے کہ ان کا فقر دور ہو. اس لیے یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، اس مد کو عام نہیں کیا جا سکتا. اصل بات بس اتنی ہے، جن جن لوگوں نے اس فی سبیل اللہ کی مد کو عام کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ اس پہ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، صرف ان 3 میں ہی نہیں بلکہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی انہوں نے چاروں ائمہ کے خلاف یہ بات کی. ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے. اس لیے حنفیوں کے ہاں تو ہے ہی ہے. حدیث میں آیا ہے، مبسوط میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دے دیا کسی حاجی کو، زکوٰۃ کا اونٹ آپ نے فرمایا اسے استعمال کرو، اس پہ حج فرض ہو گیا، اونٹ دے دیا. اور ابن کثیر کی آپ تفسیر دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ میں وہ مجاہدین اور حاجی جن کے پاس نہیں ہے اس عبادت کے لیے پیسہ اور حج اور جہاد کا سامان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کو یہ پیسہ دیا جائے زکوٰۃ کا. اور جن حضرات، جن فقہا نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو شامل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر اور حاجت مند ہو. ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس فی سبیل اللہ کی تعمیم کا قائل نہیں ہوا کہ یہ فی سبیل اللہ عام ہے کہ جتنی بھی اللہ کی راہ میں ایکٹیویٹیز ہیں سب میں دے دو. اگر یوں ہوتا تو پھر فی سبیل اللہ کو عام کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کی تعمیر بھی جائز ہو جاتی. اس سے بڑا مصرف پھر کون سا ہے اللہ کی راہ میں؟ یوں ہوتا تو مدرسے کی تعمیر بھی جائز ہو جاتی، یوں ہوتا تو اسپتال بھی بنا لیتے، اسکول بھی بنا لیتے. ہر جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو مالک بنانا ضروری ہے. حنفی فقہا میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں اور شافیوں میں ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب الاموال کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، اور مالکیوں کی مشہور کتاب ہے دردیر، انہوں نے اس میں لکھا ہے. اور حنبلیوں نے موفق رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے انہوں نے، حنابلہ نے اس میں تصریح کر دی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ زکوٰۃ کے مال میں مالک بنانا ضروری ہے وگرنہ نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے آج کل یہ طے کر دیا ہے کہ جناب فی سبیل اللہ میں باقی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے. ڈرنا چاہیے لوگوں کا مال وصول کر کے اور اسے اس چیز میں لگا دینا کہ ہم ملک میں چونکہ اسلامی حکومت اور نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس پیسے کو بجائے غریبوں کی مدد میں الیکشن میں استعمال کر لیں. یہ کوئی مصرف نہیں. اور بڑی مددات ہیں ان میں کہا جائے لیکن اس مصرف کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہماری بن رہی ہے زکوٰۃ کے پیسے دے دو جی. زکوٰۃ کیسے مسجد میں لگ جائے گی؟ مسجد مالک نہیں ہو سکتی. بنیاد اتنی ہے کہ مالک ہو سکتی ہے یعنی. ائمہ اربعہ میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ میت کو کفن دفن اس کا زکوٰۃ کے مال سے کیا جائے. وہ کہتے ہیں میت مالک نہیں ہو سکتی.
اس کو کسی اور مد سے دو. مسجد نہیں بن سکتی، مدرسے نہیں بن سکتے، کوئی بھی چیز جس میں ملکیت نہیں ہے، کوئی خاص شخص غریب مالک نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ میں تبلیغ یہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود تصریح فرمائی تھی، اور مسلمان ہونا بھی ضروری. ایسے ہی کسی بستی کے لوگ ان کا فقر و فاقہ زیادہ ہے تو وہاں پہ مال ہمارے نزدیک بھیجا جا سکتا ہے، اور شافعی فقہا اس کے قائل نہیں تھے. لیکن اب دنیا میں کوئی شافعی بھی اس کا قائل نہیں رہا، وہ سب ہمارے ہی فتوے پہ فتوا دیتے ہیں حنفیوں کے. وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن میں کپڑے اکٹھے کیے زکوٰۃ کی مد میں، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں وہ کپڑے بھجوائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ تقسیم ہوئے ہیں کپڑے. یہ ہے زکوٰۃ. اس لیے یہ مالک بنانا ضروری ہے، بغیر تملیغ کے یہ بات نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جس شخص کی مال میں زکوٰۃ واجب ہے وہ ادائیگی کے لیے مال کا 40واں حصہ نکالتا ہے، کسی بھی صورت میں غریبوں کو دے دے. 40واں حصہ اس نے نکالا اور اس کا زیور بنا کے کسی غریب خاتون کو دے دیا، زکوٰۃ ہو گئی ادا، بس ٹھیک ہے. کیونکہ بہت مرتبہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ آدمی نقد نہیں دے سکتا، اور عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دوسرا یہ نہ سوچے کہ مجھے زکوٰۃ کے مال سے دیا گیا ہے یا زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو اس 40ویں حصے کو یا جتنی بھی زکوٰۃ لگتی تھی اس پہ اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر کے دیا جا سکتا ہے. اور نقد کو اس لیے فقہا نے ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ فقیر لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے نقد کو ترجیح ہے. یہ بھی ایک انتظامی چیز ہے، باقی شرعاً تو اس میں بھی کچھ نہیں. اور جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اپنے اعزاء میں سے ان کو دینا دوہرا ثواب، کیونکہ صلہ رحمی بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہے. دونوں چیزیں اس نے کرتی، دوہرا ثواب اسے ملا. اور یہ ضروری نہیں ہے، ضروری کیا بالکل ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو بتا کے دے کہ میں زکوٰۃ کے مال سے دے رہا ہوں، بالکل نہ بتائے اور نے ویسے ہی دے دے. اور جو آدمی اپنے قول عمل فعل اس سے وہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حاجت مند ہے اور زکوٰۃ کی ضرورت کو ظاہر کر رہا ہے تو اس سے زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے بس مختصر سا کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، چند ایک سوالات، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے تھے. کیونکہ ہر آدمی اپنے حالات تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ بھی عقلاً سوچے آدمی کسی کا آ کے سوال کرنا اور مانگ لینا ہی بہت ہے. اس کا یہ کہہ دینا کہ مجھے زکوٰۃ دے دیں، کتنا دل پہ جبر کر کے اور پتھر رکھ کے اس نے بولا ہوگا کہ میں کسی سے بھیک مانگ رہا ہوں، زکوٰۃ مانگ رہا ہوں، اس کے یہ کہہ دینا ہی کافی. البتہ فقہا نے اس میں ایک چیز لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ بھی کیوں آپ کو زکوٰۃ چاہیے، وہ کہتا ہے اس لیے چاہیے کہ میں اپنا قرضہ ادا کر لوں، تو اس سے ثبوت طلب کیا جا سکتا ہے. اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے قرض ادا کرنا ہے نا، جس کا ادا کرنا ہے لے آؤ، اس سے پوچھ لیا جائے. شواہد گواہیاں جیسے بھی ہو یا رقم کے اندراج جو جب لیا تھا، یہ چیزیں ثبوت طلب کر لینا وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی آ رہی ہے، جی جی آگے بات آتی. اسی طرح کسی شخص نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اپنی طرف سے اس نے مستحق سمجھا کہ مصرف زکوٰۃ یہ ٹھیک ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آدمی کافر تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بعد میں پتا چلا کہ یہ مرزائی تھا، کافر تھا، تو وہ جگہ ہی پہ نہیں پہنچی زکوٰۃ. اور دوسری صورت یہ ہے کیونکہ مال بھی اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں نا، وہ تو کافر مالک بنا ہی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تھی نا،
تو زکات تو کافر مالک بنا ہی نہیں۔ اور اگر بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص تو مالدار تھا یا سید تھا یا ہاشمی تھا یا کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے تو پھر زکات کے اعادے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہے تو وہ مسلمان ہی۔ مصرف کے سمجھنے میں اس کو غلطی ہو گئی، اور وہ جو غلطی ہے اتنی بڑی نہیں ہے کہ جیسے کفر کے دینے میں غلطی تھی، تو اس لیے اس انسان کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے اپنے پاس سے زکات کا پیسہ دے دیا اور مصرف کے تعین میں غلطی ہو گئی تھی، وہ اللہ کے ہاں سے معافی ہو جائے گی، کیونکہ اس انسان کو اتنی زیادہ تفصیل کا پتہ نہیں چل سکا۔ بعد میں پتا چلا کہ جو آیا تھا وہ تو سید تھا، تو زکات ادا ہو جائے گی، اس میں تردد اور پریشانی نہیں ہے۔